مشکل وقت کے ساتھی۔ اب تک جتنا وقت گزرا ہے وہ مشکلات کا دور ہے۔ اسلام کی دعوت ابھی تک اعلانیہ نہیں دی جا رہی۔ مسلمان دار ارقم میں اکٹھے ہوتے ہیں اور چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ دار ارقم ایک گھر ہے جو ارقم بن ابی ارقم نے اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رکھا ہے۔ ارقم بن ابی ارقم کا نام عبد مناف بن اسد بن عبداللہ مخزومی ہے۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے قریب واقع ہے۔ قریش کو ابھی تک کچھ لوگوں کے اسلام لانے کا علم ہے، سب مسلمانوں کا نہیں۔ اگر مکے کا کوئی بااثر فرد یا رئیس اسلام لے آئے تو قریش مکہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اپنا لیا ہے؟ کیا تم اپنے باپ دادا سے زیادہ عقل مند ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو ہم یہ اعلان کرا دیں گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اگر کوئی تاجر اسلام قبول کر لے تو اسے دھمکاتے ہیں، ہم تم سے مکمل طور پر تعلق توڑ لیں گے، نہ ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ تجارت کرے گا، نہ ہی باہر سے آنے والے کسی تاجر کو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے دیں گے، یہاں تک کہ تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا، تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ ابو بکر کے مسلمان ہونے پر ان کی مخالفت بھی ایسے ہی کی جا رہی ہے۔ ابو بکر مکے کے ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ابو بکر نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ ابو بکر بھی قریش کے ظلم سے محفوظ نہ رہے۔ اب اعلانیہ دعوت کا حکم مل چکا ہے۔ ابو بکر کعبے میں آئے اور دین اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ابو بکر بھی قریش کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب اعلانیہ دعوت کا حکم مل چکا ہے۔ ابو بکر کعبے میں آئے اور دین اسلام کی دعوت دینے لگے۔ قریش تو جیسے موقع کی تلاش میں تھے، سب کے سب ابو بکر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ قریش جانتے ہیں کہ ابو بکر اسلام کی تبلیغ میں سب سے آگے ہیں، اس لیے انہیں ان پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو زمین پر گرا دیا اور مار پیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں عتبہ بن ربیعہ بھی کعبے میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتار کر ابو بکر کے چہرے پر مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ابو بکر کا چہرہ خون میں لت پت ہے۔ عتبہ ابو بکر کے پیٹ پر چھلانگے لگا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے قریش آج ابو بکر کو جان سے مار دیں گے۔ ابو بکر کے قبیلے بنی تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے کعبہ پہنچے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے قریش مکہ ابو بکر کو اتنا مار چکے ہیں کہ ان کے زندہ بچنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ قبیلہ بنی تیم کے لوگ ابو بکر کو ایک چادر میں لپیٹ کر لے گئے ہیں۔ گھر جا کر ان کی حالت دیکھی تو خیال ہوا کہ شاید یہ زندہ نہ بچیں۔ کعبے میں واپس آئے اور اعلان کیا ہے، اگر ابو بکر زندہ نہ بچا تو خدا کی قسم ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ ابو بکر بے ہوش ہیں اور کسی کی آواز کا جواب نہیں دے رہے۔ پریشانی زیادہ ہے۔ ابو بکر کے زندہ بچ جانے کی امید کم ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ سورج غروب ہونے کو ہے تو ابو بکر ہوش میں آتے ہی پوچھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ یہ سن کر قبیلہ بنی تیم کے لوگوں نے ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس حال میں بھی ابو بکر کو محمد کی فکر ہے۔ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ ابو بکر جب بھی بول پاتے ہیں یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ ابو بکر کی والدہ ابھی تک ایمان نہیں لائی۔ وہ ام جمیل یعنی عمر ابن خطاب کی بہن کے پاس گئیں اور رسول اللہ کی خیریت دریافت کی ہے۔ ام جمیل نے انہیں بتایا ہے کہ رسول اللہ خیریت سے دار ارقم میں موجود ہیں۔ ابو بکر کی والدہ نے واپس آ کر انہیں کہا، محمد دار ارقم میں ہیں اور خیریت سے ہیں، اب تم کچھ کھا پی لو تاکہ تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے۔ ابو بکر کو کھانے پینے کے لیے دیا تو وہ کہہ رہے ہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ ابو بکر کی والدہ نے بیٹے کی ضد دیکھی تو ابو بکر اور ام جمیل کو ساتھ لے کر
رسول اللہ کے پاس تار ارقم جا رہی ہیں۔ رسول اللہ ابو بکر کو دیکھتے ہی ان پر جھک گئے۔ باقی مسلمان بھی ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کی حالت دیکھ کر رسول اللہ بہت تکلیف میں ہیں۔ ابو بکر نے رسول اللہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی سوائے ان ضربوں کے جو عتبہ بن ربیعہ کے میرے چہرے پر جوتے مارنے کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے دعا مانگی۔ ابو بکر رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ماں ام الخیر بھی یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابو بکر کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ رسول اللہ نے دعا مانگی اور ابو بکر کی والدہ کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ بیٹے کی رسول اللہ سے محبت اور جان نثاری دیکھ کر آپ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ قبیلہ بنی غفار قریش کے تجارتی راستے میں رہتا ہے۔ تجارتی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کے لوگ موقع ملنے پر کارواں لوٹ لیا کرتے ہیں، لیکن تمام لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جندب بن جنادہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دین حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین اسلام کی خبر ان کے گاؤں تک بھی پہنچی ہے۔ جندب اسلام کے ظہور سے پہلے بھی بت پرستی اور شرک سے بچے ہوئے تھے۔ جندب نے اپنے بھائی انیس بن جنادہ کو مکہ بھیجا کہ وہ پتہ کریں کہ کس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انیس مکہ آئے اور ضروری معلومات لے کر واپس چلے گئے۔ جندب نے پوچھا، بھائی کیا خبر لائے ہو؟ انیس نے کہا، میں نے مکے میں بھلی صورت والا آدمی دیکھا ہے جو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جندب نے انیس سے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس بولا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں۔ بخدا اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ جندب نے پوچھا، اسے کیسے پہچانوں؟ انیس نے کہا، وہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا لباس، انداز، گفتگو، حلیہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب مکے میں رہنے والوں جیسا تھا۔ ان کی وضاحت اور رہن سہن سب ویسا ہی تھا جیسے وہ انہی میں سے ہوں۔ جندب نے اپنے بھائی سے کہا، میں خود مکے جاتا ہوں، تم میرے کاروبار اور بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ انیس نے حامی بھری اور کہا ہے کہ بھائی مکے میں احتیاط سے رہنا، مکے میں اس کے دین کے مخالف بہت زیادہ ہیں۔ باقی داستان جندب سے سنتے ہیں۔ میں اپنے لیے کھانے کا سامان اور عصا یعنی چھڑی ہاتھ میں لے کر پیدل ہی مکے چلا آیا۔ میں جس شخص کی تلاش میں آیا تھا نہ تو اس کا نام جانتا تھا اور نہ ہی اس کو صورت سے پہچانتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی بات مانی اور احتیاط کرتا رہا۔ میں نے کسی پر اپنے مکہ آنے کا مقصد ظاہر نہ کیا۔ میں سارا دن کعبے میں ہی موجود رہا۔ اس زمانے میں نہ تو ہوٹل تھے نہ ہی گیسٹ ہاؤس۔ رات ہوئی تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم مسافر ہو، آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلوں، رات آرام سے گزر جائے گی۔ اچھے لوگ مسافروں کے کھانے اور رہنے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ مسافروں کے لیے یہی واحد راستہ تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا، رات اس کے گھر ٹھہرا اور اگلی صبح کعبے میں آ گیا۔ سارا دن گزر گیا، نہ میں نے کسی سے نبی کے بارے میں پوچھا، نہ ہی مجھے کوئی ایسی خبر ملی کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ دوسری شام بھی وہی سخی مجھے اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور رات گزارنے کا انتظام کیا۔ دونوں راتوں میں ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تیسری صبح میں پھر کعبے میں تھا۔ اس شام اس بھلے آدمی نے گھر لے جاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، مسافر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے اس آدمی سے کہا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ اس نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے اسے مکہ آنے کا مقصد بتایا۔
میری بات سننے کے بعد اس بھلے آدمی نے کہا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے، محمد میرے چچا زاد ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی، میری پریشانی ختم ہونے کو تھی۔ ساری رات مجھے صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار رہا۔ اللہ کریم نے مجھے ان سے ملوانے کا انتظام کر دیا، جس کی خاطر میں مسافر ہوا۔ ساری رات اسی خوشی اور آنے والے دن کے بارے میں سوچتے گزری۔ صبح ہوئی تو علی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، مکے کے لوگ ایمان لانے والوں کے بہت خلاف ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک کر ایسے جھکوں گا جیسے میں اپنے جوتے کے تسمے ٹھیک کر رہا ہوں۔ تم اس صورت میں ادھر ادھر ہو جانا۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو اطمینان سے میرے پیچھے آتے رہنا۔ میں علی کے پیچھے ایک گھر میں داخل ہوا تو وہاں وہ شخصیت موجود تھی جس کی تلاش مجھے مکے لائی تھی۔ رسول اللہ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ کی تمام باتیں میرے دل میں اتر گئیں اور میں ایمان لے آیا۔ سارا دن میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا، ان کا چہرہ دیکھتا رہا اور ان کی میٹھی آواز سنتا رہا۔ وہ گھر دار ارقم تھا۔ شام ہوئی تو ایک شریف انسان نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج رات کا کھانا میرے گھر پر کھائیے۔ رسول اللہ ساتھیوں سمیت اس شخص کے گھر یعنی ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب یعنی خشک میوہ کھائے۔ رسول اللہ نے مجھے ہدایت دی، ابھی مکے میں اپنے اسلام لانے کا ذکر مت کرنا، واپس جا کر اپنے گاؤں اور قبیلے کے لوگوں کو دعوت دینا۔ جب تمہیں ہماری فتح کی اطلاع ملے تو ہمارے پاس آ جانا۔ میں نے جوش میں آ کر کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں مشرکین کے سامنے جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان ضرور کروں گا۔ میں کعبے میں آیا اور زور سے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ہر سم سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جس کے ہاتھ جو آیا اس نے مارنے میں کمی نہ کی۔ اتنے میں عباس بن عبد المطلب آئے، مجھے دیکھا اور قریش سے کہا، ارے کم بختو، کیوں اپنے دشمن بنے ہو؟ تم جانتے نہیں یہ قبیلہ بنی غفار کا آدمی ہے۔ تمہارے تجارتی قافلے قبیلہ بنی غفار کے گاؤں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ مکے کے لوگوں کے لیے ان کی تجارت کے راستے بہت اہم تھے۔ وہ تجارتی راستے میں آنے والے کسی قبیلے سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ یوں مجھے ان لوگوں سے نجات ملی۔ میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میرا بھائی اور میری والدہ بھی ایمان لے آئے۔ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آدھا گاؤں اسی وقت ایمان لے آیا۔ گاؤں کے باقی لوگ تب اسلام لائے جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ قبیلہ بنی غفار ان قبیلوں میں سے ایک تھا جو بہت پہلے اسلام لے آئے۔ رسول اللہ نے کہا، جن لوگوں پر نیلا آسمان سایہ کیے ہوئے ہے اور جنہیں مٹی والی زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ دنیا جندب بن جنادہ کو ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے۔ بنی امیہ کا ایک نوجوان تاجر شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ قافلہ صحرا میں رات گزارنے کے لیے رکا۔ رات میں ایک آواز سن کر اس تاجر کی آنکھ کھلی۔ آواز کچھ یوں تھی، سونے والو جاگو، مکے میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس تاجر کو اس آواز سے کچھ سمجھ نہ آئی۔ نہ تو ظہور ہونے کا مطلب سمجھ آیا اور نہ ہی یہ سمجھ میں آیا کہ احمد کون ہے۔ راستے میں اس تاجر کی ملاقات بنی تیم کے طلحہ سے ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ، جن کا زمانہ 594 تا 657 عیسوی جبکہ عمر 65 سال ہے۔ طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ طلحہ نے اس تاجر کو بتایا، مجھے بصرہ میں ایک عیسائی راہب نے پوچھا
کہ کیا مکے میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے راہب سے پوچھا، احمد کون؟ راہب نے جواب دیا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا، اسے اس مہینے میں ہی ظاہر ہونا ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ اس تاجر نے بھی صحرا میں سنی ہوئی آواز اور احمد کے بارے میں طلحہ کو بتایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ مکے پہنچ کر ابو بکر سے ملتے ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ ابو بکر نے ان دونوں کی بات سنی اور انہیں رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ ان دونوں نے رسول اللہ کو اپنا اپنا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ نے ان تک اللہ کریم کا پیغام پہنچایا۔ دونوں ایمان لے آئے۔ اس تاجر کی دادی ام حکیم بائزہ بنت عبد المطلب ہے، قبیلہ بنی امیہ، اور والد کا نام عفان ہے۔ ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ تاریخ انہیں عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عثمان بن عفان جن کا زمانہ 583 تا 656 عیسوی جبکہ عمر 74 برس ہے۔ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے ان کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر رسی سے باندھ کر تپتی دھوپ میں پھینک دیا ہے۔ کچے چمڑے کی بدبو، سوکھنے کی وجہ سے اس کا سکڑنا اور عرب کی دوپہر، اس طرح باندھ کر زمین پر پھینکنے کے بعد عثمان کا چچا آگ جلا کر ان کے قریب رکھ دیتا ہے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے عثمان کا سانس رکے اور دم گھٹنے لگے۔ اس کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ پرانے دین پر واپس آ جاؤ۔ کیا اس تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل ہے؟ عثمان قبیلہ بنی امیہ سے ایمان لانے والے پہلے شخص ہیں۔ اس وقت عثمان کی عمر 34 سال ہے۔ عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ خالد بن سعید بن عاص یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام کی ابتدا میں ہی ایمان لا چکے ہیں۔ خالد بنی امیہ کے ایک سردار سعید بن عاص کے بیٹے ہیں۔ خالد اپنے ایمان لانے کی داستان یوں سناتے ہیں، میں ایک رات سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا، میرے والد سعید بن عاص مجھے آگ کے گڑھے میں دھکا دے رہے ہیں، میں گرنے کے قریب ہوں کہ کسی نے مجھے کمر سے پکڑ لیا اور آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے بچانے والے محمد تھے۔ ابو بکر خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ میں ابو بکر کے پاس گیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ میں خوف میں مبتلا تھا جو میرے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ خواب نے مجھ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ خواب سننے کے بعد ابو بکر بولے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ اور آگ کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ خواب تم پر اللہ کا احسان ہے۔ میں ان کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا۔ رسول اللہ کو میرے ایمان لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسلام لانا اپنے والد سے چھپایا اور دور چلا گیا۔ کچھ دن بعد میرے والد نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ پہلے تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا۔ جب دیکھا کہ اس ڈانٹ سے کچھ بدلنے والا نہیں تو ایک ڈنڈا منگوایا اور مجھے زور زور سے مارنے لگے۔ اس کے بعد میرے والد نے کہا، اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا، تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ میں بڑی ہمت اور صبر سے مار کھاتا رہا اور دھمکیاں سنتا رہا۔ آخرکار میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ مجھے ایسا رزق عطا کر دے گا جس پر میں زندگی گزار لوں۔ یہ کہہ کر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پھر ساری زندگی ان کی خدمت میں رہا۔ خالد بن سعید کو پہلے کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رسول اللہ خالد بن سعید کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جن کا زمانہ 595 تا 674 عیسوی جبکہ عمر 80 برس ہے، اسلام لائے تو انہیں بھی تکلیفیں دی گئیں۔ سعد کی عمر اس وقت 17 سال ہے۔ انہیں تکلیف دینے والے غیر نہیں، ان کے اپنے ہیں۔ جب کوئی وار بھی کامیاب نہیں ہوا تو ان کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا ہے، اگر تم نے نیا دین نہ چھوڑا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی اور اسی حالت میں جان دے دوں گی۔ تم سارے زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔
کہ نیا دین نہ چھوڑنے کی ضد کی وجہ سے سعد نے اپنی ماں کو مار دیا ہے۔ سعد کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ماں کی محبت ایک طرف اور سچا دین دوسری طرف۔ بہت مشکل میں جان آ گئی ہے۔ ماں اپنی ضد پر قائم ہے اور بیٹا اپنے دین پر۔ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ ماں کی حالت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ماں کی جان جاتی نظر آ رہی ہے۔ ماں کی مانے تو ایمان جاتا ہے۔ سارا قبیلہ الگ تانے دے رہا ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ایمان گوا کر ماں کو بچائیں یا ماں گوا کر ایمان۔ اللہ کریم کے حضور دعا مانگی، اللہ کریم سے مدد مانگی۔ ماں آخری سانسوں پر ہے۔ ماں کے پاس جا رہے ہیں۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا۔ یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو ماں کی حالت غیر ہے۔ ماں سے کہا، میری ماں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میری سانسیں بھی تیرے لیے ہیں۔ میں اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اپنے ایمان پر قربان کر دوں گا۔ میری ماں، ضد چھوڑ دے، میں دین چھوڑنے والا نہیں۔ ایک طرف حالت نزع اور دوسری طرف ایمان۔ رسول اللہ کا غلام ایمان پر قائم ہے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا اپنا دین نہیں چھوڑے گا تو ضد چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے سعد بن ابی وقاص کی تائید اس طرح کی ہے، فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ کوشش کرے کہ تم کسی کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بڑی ہی شرافت کے ساتھ رہنا۔ جو شخص تمہیں میری طرف بلائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو کام تم کرتے رہے ہو میں تمہیں ان سے آگاہ کروں گا۔ سعد بن ابی وقاص اس وقت کے حالات بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ کعبے میں جمع ہو سکیں۔ ہم کسی ایک مسلمان کے گھر جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے بعد اگلی جگہ کا فیصلہ کیا جاتا تاکہ قریش یہ نہ جان سکیں کہ ہم کہاں جمع ہوں گے۔ اگر قریش کو علم ہوتا کہ مسلمان کہاں جمع ہوں گے تو وہ حملہ کرنے پہنچ جاتے اور اس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ تھا۔ ہم مکے سے باہر پہاڑی دروں گھاٹیوں میں جا کر بھی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ہم درہ ابو داؤ میں جمع ہوئے۔ وضو کرنے کے بعد ابھی نماز ادا کرنے کی تیاری تھی کہ قریش کے لوگ جن میں ابو سفیان اور اخنس بن شریک نمایاں تھے وہاں آ گئے اور ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ ہم دفاع پر مجبور تھے۔ مجھے اپنے قریب ہی اونٹ کی بڑی سی ہڈی پڑی نظر آئی۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب جھگڑا بڑھا تو میں نے وہ ہڈی ایک شخص کے سر پر زور سے دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی راہ میں ایک کافر کا خون زمین پر گرایا۔ مسلمان سورج نکلنے سے پہلے اور شام میں اندھیرا گہرا ہونے کے بعد ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ایسا وہ اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو کسی بھی قسم کے خوف کے بغیر اپنے گھر سے باہر آتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں کوئی تکلیف بھی خوف زدہ نہ کر سکی۔